بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، سب سے پہلے تو میں آج کے اس پروگرام کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں پر اظہار خیال کے لیے موقع فراہم کیا، کیونکہ یہ مشاورتی اجلاس ہے اور مشورہ تب ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے مسائل بھی ہوں اور مشکلات بھی ہوں، اس کے لیے جو کوششیں کی گئی ہیں وہ بھی ہوں، ان میں جو ناکامیاں ہوئیں وہ بھی ہوں، اور دشمن کی سازشیں کیا ہیں، ان کو ہم نے کیسے ناکام بنانا ہے، حکومت کا تعاون کیسے حاصل کرنا ہے، کیسے تعاون دینا ہے، یہ سارے معاملات بہت سے پہلو رکھتے ہیں جس کے لیے شاید حاصل گفتگو کی ضرورت ہے۔ میں اشارتاً ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے چند چیزیں تمام اپنے معزز حاضرین کی خدمت میں، جن میں علماء بھی موجود ہیں، عزاداران مظلوم کربلا، خطباء، واعظین سب تشریف فرما ہیں، عمائدین ملت بھی موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فرمان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ دو موضوع ہیں جس کے بارے میں اس امام کا میں فرمان نقل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک فرمان تو یہ ہے کہ العالم بزمانہ ہی لا یحکم علیہ اللوابس، کہ جو زمانے کے حالات سے باخبر رہتا ہے وہ حوادثات زمانہ کا شکار نہیں ہوتا۔ شیعہ قوم کے ہر فرد کو، چھوٹے بڑے کو، مرد عورت کو، ہر وقت بدلتے ہوئے حالات پر نگاہ رکھنی چاہیے اور وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے امرہم شورا بینہم، قرآن نے جو صاحبان ایمان کے لیے ان کی خوبی بیان فرمائی ہے کہ وہ آپس میں مشورہ کر کے اپنے معاملات کو آگے چلاتے ہیں، اس مشورے میں اپنے عمائدین کو ضرور شریک کر لیا کریں تاکہ جو بھی نیا مسئلہ درپیش ہو اس بارے میں اجتماعی نقطہ نظر قوم تک پہنچ سکے۔ اگر انفرادی طور پر ہر کوئی اپنا اپنا فیصلہ کرے گا تو اس کا نقصان یہی ہوگا جس کا آپ میں سے ہر شخص جو ہے یہاں اظہار کر رہا ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمیں ان حالات کو بھی دیکھنا ہے کہ اس صدی میں مذہب حق کا شیعہ خیر البریہ کو اور ان کے علماء کو دنیا میں جو مقام حاصل ہوا ہے اور جس طرح شیعہ پوری دنیا میں پوری طاقت اور عزت و آبرو کے ساتھ نمایاں ہوئی ہے، اسی طرح اس کے دشمن بھی اپنے تمام تر مسائل کے ساتھ مسلح ہو کر اس کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ہماری جنگ چند لوگوں سے نہیں، ہماری جنگ دنیا بھر کے یزیدیوں سے ہے، وہ کسی بھی نام اور ٹائٹل سے ہوں، لہذا اس حوالے سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کس طرح حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہر علاقے کے حالات الگ ہوتے ہیں، فیصلہ اس کے مطابق کیا جاتا ہے، اور اس پر اگر ہم مشکلات میں یہاں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈٹ جائیں گے، ہم جانیں قربان کر دیں گے، لیکن جب عمل کا مرحلہ آتا ہے تو ہم اس پر کوئی بھی عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ میں بڑے دستبستہ عرض کروں گا کہ بندہ ناچیز ایک تو یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ اس محرم الحرام کے حوالے سے واقعہ بہت سے خطرات تھے، اس لیے کہ عالمی طاقتیں پاکستان کو، ایران کو، ترکی کو، عراق،
افغانستان، لیبیا، شام بنانا چاہتے ہیں، اور اس وقت تک ان کی کوشش یہی ہے کہ ان طاقتوں کو، ان تین ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے سب سے بہترین ہتھیار جو ہے وہ شیعہ سنی فساد کا ہتھیار ہے۔ لہٰذا اس ہتھیار کو استعمال کیا جائے۔ اس ہتھیار کو استعمال کرنے کے لیے ہمارے اندر سے بھی بندے خریدے گئے، باہر سے بھی بندے خریدے گئے، مختلف مسالے کے لوگوں کو خریدا گیا۔ اس پہ میں یہ کہوں تو بے جان نہیں ہے، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اربوں ڈالر خرچ ہوئے کہ شیعہ سنی فساد کر کے ان ملکوں کو، ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اور اپنے ملک میں جو آپ علماء کے خلاف، عوامے کے خلاف، عوام کے خلاف مختلف آوازیں سنتے رہے ہیں، یہ اسی مشن کا حصہ تھا۔ آپ نے اپنے اسٹیج سے، اپنے خطبہ کی زبان سے ایسے انتہائی غیر ذمہ دارانہ الفاظ، نظریات، عقائد کو شیعہ عقائد کے نام پہ سنا، جس کا شیعت کے ساتھ دور پار کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ وہ عقائد مشرکین کے عقائد ہیں، وہ عقائد مسلمانوں کے عقائد نہیں ہیں۔ مشرکانہ عقائد کو شیعت کے لبادے میں پیش کر کے اور پھر فرقہ وارانہ ہوا دے کر اصحاب، اہل بیت، ازواج مطہرات اور مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہیں، مقدس شخصیات ہیں، مقدس نظریات ہیں، ان کو اچھال کے ہم نے اپنے لیے خود گڑھے کھودے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ اسلام سیاسی نعروں سے بھری پڑی ہے۔ اگر ان نعروں کو ہم دیکھیں، ان سے سبق سیکھیں تو یقیناً آج بھی ہمارے لیے پیغام ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں خوارج نے نعرہ لگایا تھا لا حکم الا للہ، تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کلمۃ حق یراد بہا الباطل، لفظ تو ٹھیک ہے لیکن ان کے معانی کچھ اور ہیں، ان کے معانی غلط ہیں۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں عباسیوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمیں رضا آل محمد چاہیے یا حکومت رضا چاہیے۔ دھوکہ یہ تھا، شیعہ سمجھے کہ امام رضا کی امت ہے۔ جب عباسیوں کے ساتھ تعاون کیا، عباسی برسر اقتدار آ گئے تو اعلان کر دیا وہ تو آل محمد ہم عباسی ہیں، اس سے مراد تو ہماری حکومت ہے۔ تو اس وقت بھی پاکستان کے شیعوں میں بہت سے حساس نعرے، ولایت کا نعرہ، شہادت کا نعرہ، فلاں نعرہ، اتنے حساس نعرے لگا کے شیعوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی اور علماء کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی گئی۔ مجھے یہ بتاؤ جو شبیر میں آتا ہے تو صف عذاب بچھاتا ہے، بھلا اس کے دل میں ولایت علی ہوگی تو تبھی آئے گا نا، غم شبیر ہوگا تو تبھی صف عذاب بچھائے گا نا۔ اور میں اسٹیج پہ آ کے کہوں کہ ہاتھ کھڑے کر کے نعرے لگاؤ، جو حلالی وہ ہاتھ کھڑا کرے، میں حلالی حرامی ان کو کہنے کے لیے آیا ہوں یا پیغام آل محمد پہنچانے کے لیے آیا ہوں؟ جی ہمارے اسٹیج سے یہ نعرہ لگا، ہم نے بابا کی سبحان اللہ کیا، ہم نے دوسروں کی پگڑیاں اچھالی، اپنی پگڑیاں اچھالی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت وہ ولایت کے ٹھیکیدار، آج پتا چلا کہ وہ وکیل ولایت جو تھے وہ ولایت امیر المومنین کے وکیل نہیں تھے، وہ ولایت انگلینڈ کے وکیل تھے۔ اور آپ دیکھ لیں قوم میں فساد پیدا کر کے آج وہ کہاں پہنچ چکے ہیں۔ میری گزارش ہوگی، ہم سب ذمہ دار ہیں، اس میں میں بھی ذمہ دار ہوں، بانیان ذمہ دار ہیں، خطبہ ذمہ دار ہیں، فرد ذمہ دار ہے۔ بے شک علماء کی ذمہ داری یا قائدین کی نسبت زیادہ ہوگی، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل بری ذمہ ہوں، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ نہیں، ہمیں اس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ محرم الحرام کے سے پہلے ہی یہ تیاریاں شروع ہو گئی تھی فساد کی۔ جلالی ملعون نے پری پلاننگ